قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام، انسانیت کے نام، ایک پیغام۔ حقیقت میں یہ انسانیت کے لیے منشور حیات، کس طرح انسان نے زندگی گزارنی ہے، دستور حیات، انسانیت کے لیے ضابطہ حیات اور پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ جو اس پہ عمل کرے اس کو دنیاوی اخروی ساری نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ چونکہ ہم اللہ رب العزت کی محبت اور تعلق چاہتے ہیں ہر ایک آدمی، لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کا کلام، اللہ کے پیغام سے اپنا ناطہ جوڑے۔ یہ پیغام ہے اللہ کا، اور روزانہ محبت سے اس کے اس پیغام کی تلاوت کریں روزانہ۔ جو حضرات کر رہے ہیں خوش قسمت، میں نے وہ پرچی بنائی ہے، اس میں حافظ حضرات کے لیے 3 پارے روزانہ، غیر حافظ حضرات 1 پارہ، اور صبح کو یاسین شریف ہے، اور شام کو الف لام میم سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، اور عشاء کو سورہ واقعہ ہے۔ یہ اپنا معمول بنائیں، روزانہ اللہ پاک سے ناطہ جوڑنے کے لیے، تعلق جوڑنے کے لیے اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں مبارک کے قابل ہیں، جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اس کی فکر کریں کہ کون سے گناہ کی وجہ سے یہ توفیق اللہ نے چھین لی ہے۔ کیا گناہ ہے کہ اخبار کو وقت دیتا ہوں، موبائل کو، فیس بک کو، اور دوستوں کو، بیوی کو، بچوں کو، اللہ کے کلام کو وقت نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے اس مرض کو ڈھونڈے اور فکر مند ہو، تاکہ اللہ کے کلام کو روزانہ ان گناہگار آنکھوں سے اللہ کے کلام کو دیکھے۔ خوش قسمتی ہے نہیں، بڑی خوش قسمتی۔ مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سالکین کو روزانہ تلاوت قرآن کریم کی ہدایت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرات ہمیں تلاوت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 1 پارہ ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ کم از کم آدھا پارہ تلاوت ضرور کریں۔ علماء و طلباء جن کو تعلیمی مصروفیات زیادہ ہو، یعنی وہ دینی مصروفیات میں لگے ہیں، صبح سے شام تک دین کے کام میں لگے ہوئے، وہ اس سے بھی کچھ کم کر سکتے ہیں، یعنی آدھا پارہ سے بھی کم کر سکتے ہیں، لیکن کرنا روزانہ ہے۔ اور اگر کوئی پہلے سے قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا ہے ہمارے ساتھیوں میں، وہ پھر کیا کر لے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ کسی قاری صاحب سے، اپنے استاد صاحب سے، اپنے کسی بچے سے، گھر میں بیوی سے، بہن سے بالکل سیکھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تلاوت کرتے وقت باوضو یہ آداب، کیونکہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، تو باوضو وضو ہو اور قبلہ رو ہو کر بیٹھے، نور زیادہ ملے گا، اور خوشبو لگا کے بیٹھے، باطنی صفائی کے ساتھ ظاہری صفائی کا بھی بڑا تعلق ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اس خوشبو کے اثرات ہوتے ہیں، تو باطنی آداب کے ساتھ ساتھ ظاہری آداب کی بھی رعایت رکھی۔ اگر ترجمہ سے واقف ہے وہ پھر استحضار کے ساتھ پڑھی، تدبر کے ساتھ پڑھی۔ قیامت کے بارے میں واقعہ ہے، آیتیں ہیں، وہی تدبر ہو، اور جنت کے بارے میں آیات ہے، اسی طرح سوچی۔ تو اس طرح غور و فکر سے پڑھے، ظاہری باطنی آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ میرے دوست؟ تو ذکر کے ساتھ ساتھ یہ تلاوت بھی انتہائی ضروری ہے، وہ بھی کریں گے، صحیح ہے؟